رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا۔ صدام بھائی، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، بچے میرے بھائی سنیں۔ آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھوڑاتا بھی نہ تھا، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھوڑاتا بھی نہ تھا، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھوڑاتا بھی نہ تھا۔ دو شعر اور باقی یہ پڑھ دیں۔ رکھ کے لب اس میں محمد پہ ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا، آپ پہلے ہی معافی اسے دے دیتے تھے، منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا۔ شعر سنیں، توجہ ہے، اگر دل سے بولے محبت سے سبحان اللہ۔ منتیں کر کے منانا جسے آتا بھی نہ تھا، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھوڑاتا بھی نہ تھا، آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم، بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا، آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم، آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم، بادشاہ ایسا تھا دربار سجا۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ ہی آپ اترتے تھے فرشتوں کے ہجوم، بادشاہ ایسا تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا، اپنے کاندھے پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا، اپنے کاندھے پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو بٹھاتا بھی نہ تھا، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھوڑاتا بھی نہ تھا۔ حضور کی سیرت، حضور کا کریکٹر، حضور کی زندگی، حضور کا پاکیزہ شام و سحر کیسے گزرا، اگر کوئی بتانے پہ آئے تو پوری کائنات کی طاقت جو انرجی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ سے حضور کتنی محبت کرتے تھے، ایک شعر پڑھ کے بتا دوں، بات نہ کرنا بیٹے، مائک سے ٹھیک ہے ہو جائے گا، ہمیں مائک سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں تو بچوں کے جذبے کو دیکھنا ہے۔ ان کے گھر میں ماں باپ سب ہوں گے، لحاف دلائی سب، لیکن محبت ہے کہ حضور کی۔ آرام سے بیٹھیں بیٹھیں، ماشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ خوب اپنے حبیب کے ذکر کو بلند فرمائے، آمین کہہ دیں۔ ایک دو شعر نعت، ایک شعر نعت کا مجھے بہت عزیز ہے سفر کہ کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر، کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر، سجدے میں میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ۔ شعر دیکھیں بڑے ادب سے اور احترام کے ساتھ، یا علی، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ بیٹھے رہے ہیں، میں آپ سب کی طرف سے دستبوسی کے لیے حضور
تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھوڑاتا بھی نہ تھا۔ اب میں نے جس بارگاہ کی زیارت کی تمنائیں دل میں رکھی، حضور سیدنا شاہ خواجہ عبد الوکیل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی حیات مبارکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ سرکار کی بارگاہ کے فیضان کو لوٹنے والے، سبحان اللہ کیا کہ، اور حقیقت میں اس پورے بیلٹ میں اہل بیت اور اعلیٰ حضرت کی محبتیں لانچ کرنے، صوبہ بہار میں آپ کی صرف پیدائش ہوئی ہے، زندگی غریب نواز نے ان کو منور شاہ الہ آبادی کے دیار میں گزارنے کے لیے چن لیا ہے۔ حضور شاہ مفتی صدر عالم صاحب، میں دستبوسی کرنے پر فخر کرتا ہوں، میں ان کے قدموں کو چومنے پر فخر کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے بڑے شب و روز خواجہ عبد الوکیل شاہ سرکار کی خدمت میں گزارے ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ میں سے کن کن لوگوں نے حضرت کو دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ وہ تو کر کے آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہم تو کر کے دیکھا ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ ان کو تو نہیں دیکھ سکیں گے، آئیے انہی کو دیکھنے والوں کو دیکھ لیے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، حضرت کی آمد ہوئی، تھوڑی سی بات کرنے دیں، اور بزرگوں کے موجودگی میں بڑی بات ہے۔ ایک ہی شعر ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر، سجدے میں میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ۔ شعر سمجھیے، اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا، اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا، فرمانا چاہیے مجھے فرما رہے ہیں آپ۔ اپنی عبد الماجد بھائی، اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا، فرمانا چاہیے مجھے، فرمانا چاہیے مجھے۔ حضور کے صفاتی نام دیکھیں، فرمانا چاہیے مجھے فرما رہے۔ آپ جب تک خوب بات کر لیں تب تک میں شعر پڑھ دوں۔ فرمانا چاہیے مجھے فرما رہے ہیں آپ، رب نے عطا کیے ہیں کئی نام آپ کو، کیا جانے کس مقام پہ کیا کیا رہے ہیں آپ۔ رب نے عطا کیے ہیں کئی نام آپ کو۔ اب یہ شعر شبنم صاحب کا، ان کے انتقال کے بعد یہ شعر مجھے ملا، وہ میرے بڑے عزیز، میرے بڑے محسن تھے، جبل پور کے، بہت مجھے مانتے تھے۔ ان کا یہ شعر جو مجھے بہت عزیز ہے، اسے آپ یاد کر لیں، تاکہ آپ کے تئیں حضور کے دل میں جو محبت تھی امت کے تئیں وہ کیسی تھی، اس کا ایک اداہرن، اس کا ایک سمپل آپ کو مل جائے۔ دیکھیں، رب نے عطا کیے ہیں کئی نام آپ کو، کیا جانے کس مقام پہ کیا کیا رہے ہیں آپ۔ ہاں کتنا دل تھا نرم حلیمہ کے لال کا، ہاں کتنا دل تھا نرم حلیمہ کے لال کا، امت کھڑی ہے دھوپ میں مرجھا رہے ہیں آپ۔ ہاں کتنا دل تھا نرم حلیمہ کے لال کا، امت کھڑی ہے دھوپ میں مرجھا رہے ہیں، امت کھڑی ہے دھوپ میں مرجھا رہے ہیں آپ۔ میں پھر سے سلام کر لوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ادب سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ صوفیہ اس پر جب بات کرتے ہیں تو کئی جہت سے ثابت کرتے ہیں، حضور صرف آمنہ کے بیٹے ہی نہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ صرف رسول تھے نہیں، پھر کہتے ہیں، لفظ ہیں پر زور دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں ایک اس کی میننگ یہ ہوتی ہے، فرماتے ہیں حضرت اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، محمد جو اللہ کے رسول ہیں وہ کچھ مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہیں۔ حضور رسول بن کے لوگوں کے دلوں میں ہیں۔ وہ دل کیسے ہوتے ہیں، آئیے اس دل کا جائزہ لیں، اس دل کی علامت کیا ہے جس کے دل میں حضور ہیں۔ وہ جو محمد اللہ کے رسول جن کے دلوں میں ہیں، وہ کون لوگ ہیں، وہ کیسے ہیں،
ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ آج آپ کو تھوڑی سی بات انہی عاشقوں کی سننے کو ملے گی جن کے دلوں میں حضور ہیں. سمجھے آپ؟ جن کے دلوں میں حضور ہیں. سمجھے آپ؟ وہابیہ دیابنا کے تمام تر فکری باطل نظریات کی کاٹ ہے یہ آیت، جس میں یہ کہا اللہ نے میرا حبیب جو محمد نام کا ہے وہ میرا رسول ہے. وہ کہہ دیا محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر اس شاخ نے ثابت کیا کہیں ہو یا نہ ہو حضور میرے دل میں ہے، حضور میری آنکھوں میں روشنی بن کر کے ہے، حضور میری فکروں کو پاک کرنے کے لیے موجود ہیں، میرے دل کی دھڑکن بن کر کے حضور ہیں. سبحان اللہ. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں امام علی مقام نے میدان کربلا میں کہا تھا جیسے عاشق میرے نانا کو ملے کسی کو نہ ملے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں حضور ہیں. میں بتاؤں گا آپ کو، ہم تو سخت سردی میں وضو کرنے کو تیار نہیں، اور یہ جو حضور جن کے دلوں میں ہیں یہ تیر کھانے کو تیار ہے، جان دینے کو تیار ہے، بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے تیار ہے، بچوں کو یتیم کرنے کے لیے تیار ہے. ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے لیے تیار نہیں، باوضو حضور پر درود پڑھنے کے لیے ہم ریڈی نہیں ہیں، محبت سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنے کے لیے رضامند نہیں ہے. اور یہ کیسے لوگ ہیں جو گھر اجاڑ کر کے حضور کی محبت دل میں باقی رہے اس پر وہ فخر کرتے ہیں. شاعر نے کیا کہا تھا کہ سکندر لوٹ کر بھی خوش نہیں دولت زمانے کی، اور قلندر مایہ ہستی لٹا کر رقص کرتا ہے. کون لوگ ہیں آخر؟ یہ ہیں کون لوگ؟ کبھی آپ نے سوچا کہ حضور جن کے دلوں میں ہے وہ کون لوگ ہیں؟ آئیے ان لوگوں کی تھوڑی سی بات کرتا ہوں، ان کی اور اپنے ان بزرگوں کی نالین کو اپنے سر پہ سجاتے ہوئے. میں تھوڑی سی آسان باتیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے 30 سال ہو گئے مشکل باتیں سنتے ہوئے. حضرت معافی چاہتا ہوں، مشکل باتیں سنتے ہوئے بہت لمبا وقت گزرا. تھوڑی سی آسان باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں حضور کن کو دلوں میں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے ہیں جسے زید بن حارثہ کہتے ہیں. دیکھیں حضور ان کے دل میں ہیں، اس کا ثبوت کیسے نظر آتا ہے. زید بن حارثہ، دو روایت. ایک روایت یہ کہ انہیں حضور نے خریدا، ایک روایت کی حضور کی بیوی ہم سب کی ماں مخدومہ فاطمہ کی ماں حسن حسین زینب و محسن کی نانی مخدومہ خدیجہ نے حضور کو گفٹ دیا تھا. ان کا نام تھا حضرت زید بن حارثہ. کیا نام تھا؟ بچے بولے حضرت زید بن حارثہ ان کا نام تھا. زید بن حارثہ نام یاد رکھیے گا. یہ مبارک کہانیاں ہیں، آپ کو اسے کل سنانا ہے انشاءاللہ. بولیں زید بن حارثہ خود بکے تو پھر حضور کے سائے میں آئے. بالکل نئی عمر ہے، بمشکل 10-12 سال. پہلے کے دور میں غریبی کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو بیچ دیتے تھے، جیسے اس دور میں بکریاں بیچتے ہیں، بھیڑ گائے بھینس بیچتے ہیں. پہلے کے دور میں لوگ بکریاں جیسے لوگوں کو بیچتے تھے، اپنی بیٹیاں اپنے بیٹے اپنے باپ ماں بیچ دیتے تھے، بیوی بچوں کو بیچتے تھے. اس کے لیے باقاعدہ منڈیاں لگتی تھی پوری دنیا میں. خود مدینے اور مکے کا بھی عالم یہی تھا، کیونکہ کم سے کم بکنے پر وہ لوگ بھوکے تو نہیں مریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ بیچ دیتے تھے. انہی بکنے والوں میں، بک کر کے حضور تک پہنچنے والوں میں ایک نام تھا حضرت زید بن. توجہ دیجیے گا بھائی، کوئی اور کام نہ کرے، اب یہ خارجی کام کرتے ہوئے بہت دیر ہو گئی. زید بن حارثہ کا، زید بن حارثہ حضور کی خدمت میں آ گئے. معلوم ہے آپ کو ان کے باپ حارثہ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا بکتے بکتے مکے شریف میں ہے. ان کے پاس اتفاق سے ان دنوں پیسے آ گئے تو دل میں خیال آیا کہ اپنے بیٹے کو جس کے پاس گروی ہے پیسے دے کر کے اپنے بچے کو واپس کر لیں. سمجھ رہے ہیں؟ جس نے میرے بچے کو خریدا ہے اتنے پیسے اس کو دے کر کے اپنے بیٹے زید کو ہم واپس لے لیں گے. ان کے باپ حارثہ اپنے بھائی اور اپنے بھتیجے کے ساتھ، پیر کرم شاہ آذری نے فرمایا، اپنے بھائی اور اپنے بھتیجے کے ساتھ مکے شریف آئے. جب مکے آئے تو لوگوں سے پوچھا میرا بیٹا زید بن حارثہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا او وہ زید بن حارثہ، وہ تو مسلمانوں کے نبی کی غلامی کرتا ہے. تم کون ہو؟ تو کہا میں حارثہ ہوں، زید کا باپ ہوں. کیا کرنے آئے ہو؟ بولے جھولے میں موٹی رقم لے کے اپنے بچے کو خرید
کر کے پھر واپس کروں گا اور گھر لے کے جاؤں گا. اب مالک نے مجھے پیسے دے دیے ہیں. یہ بتاؤ وہ کیسا انسان ہے جس کے پاس میرا بیٹا ہے. لوگوں نے رو کر کے کہا اس جیسا انسان زمین نے دیکھا نہیں, اس جیسی شخصیت زمین پر آئی نہیں, آتی بھی کیسے, پیدا کرنے والے نے دوسرا محمد پیدا ہی نہیں کیا. سمجھ رہے آپ, پیدا ہی نہیں کیا. خدا کی قسم کیا کہا الطاف حسین حالی نے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ کہتا ہے کہ کہاں ہے یہ, تو بولے یہ تو ان کو نبوت و رسالت ملی ہے, نبیوں کے سردار ہیں, ان کی غلامی کرتا ہے وہ زید بن حارثہ. پتہ بتایا, حارثہ زید کے باپ اپنے بھائی اور بھتیجے کے ساتھ پوچھتے پوچھتے حضور کے گھر میں آ گئے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب تشریف لائے آئے نا, تو حضور نے پوچھا آپ لوگ, تو کہا کہ ہم زید کے باپ حارثہ ہیں, یہ میرے بھائی ہیں اور یہ میرا بھتیجا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کیا کرنے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ سننے میں آیا ہے کہ میرا بیٹا آپ نے خرید کر اپنی غلامی میں رکھا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں چاہتے کیا ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں کے نبی, جھولے میں موٹی رقم لے کے آیا ہوں, جتنے پیسے کہ آپ نے خریدے ہیں اتنے پیسے مجھ سے لے لیجئے اور میرے بیٹے کو زید کو میرے حوالے کر دیجئے. اب حضور کا جملہ سنیں. میرے آقا فرماتے ہیں میں زید کو بلاتا ہوں, زید اگر تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو فری میں لے جاؤ, اس میں پیسے کی بات کیا ہے؟ سنیا, عجیب حضور کی شان تھی. اس میں پیسے, اگر تمہارے ساتھ جانا چاہتا, جملہ پہ سنیں آپ, اگر میرا زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اسے لے جاؤ, اسے لے جاؤ, ٹھیک ہے. جناب زید کو حضور نے بلوایا. سبحان اللہ. 10-12-15 سال کے ہیں. اللہ اکبر. جناب زید آئے, لوگوں نے کہا کہ زید تجھے حضور بلا رہے ہیں. دوڑ کے آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں. جب انٹری کیا کمرے میں تو کیا دیکھا کہ بغل میں میرا باپ بیٹھا ہوا ہے. اپنے باپ کو پہچان لیا, چچا کو پہچان لیا, چچیرے بھائی کو پہچان لیا. جیسے زید کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرا باپ حضور کے پاس, تو پیر کرم شاذلی فرماتے ہیں کہ زید آئے نا تو اپنے ابو کے پاس نہیں گئے, حضور کے پاس چپک کے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب بیٹھ گئے. جناب زید سے حضور نے فرمایا زید سنیں آپ, حضور نے فرمایا زید انہیں جانتے ہو, انہیں جانتے ہو؟ زید کا جواب تاریخ کی کتابوں موجود ہے. زید فرماتے ہیں آقا آپ کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا ہے. اللہ اکبر, آپ کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں زید انہیں جانتے ہو؟ تو کہتے ہیں حضور آپ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا. آیا عجیب شان تھی. سبحان اللہ. سب کچھ خدا سے مانگ لیا تم کو مانگ کر, اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. حضور آپ کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا. حضور کے پاس چپک گئے. جناب زید کہتے ہیں میرے باپ حارثہ نے کہا زید سن ادھر دیکھ, میں تیرا باپ ہوں باپ, خدا کی قسم. اسے کہتے ہیں وہ انسان جس کے دل میں حضور رہتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے زید سے ان کے باپ حارثہ نے کہا میرے بیٹے زید سن ادھر دیکھ, میں تیرا باپ ہوں تیرا باپ. جناب زید کہتے ہیں کہ ابو تمہارے جیسے ہزاروں باپ نبی کے نالین پہ قربان ہو جائیں. تمہارے جیسے ہزاروں باپ نبی کے نالین پہ قربان. آپ مجھے کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ بولے بیٹے میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں. بولے میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں, دہلیز مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا. خدا کی قسم یہ غلام تھا, مزدور تھا, نوکر تھا. اس کے دل میں حضور نے کیسی محبت ڈالی اپنی. آج ہم اپنے بھائی سے نفرتیں کرتے ہیں. جناب حارثہ کھڑے ہو گئے, حارثہ کھڑے ہو گئے
اور کھڑے ہو کے رو کے بولے اے مسلمانوں کے نبی، یہ میرا بیٹا آزاد ہو کر کے بھی میرے گھر میں اتنا خوش نہیں رہ سکتا جتنا قید ہو کر کے آپ کی بارگاہ میں خوش ہے۔ محمد الرسول اللہ۔ ایسے وہ دل ہیں جن کے دلوں میں حضور رہتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو عاشقان مصطفیٰ کا اسٹیکر شوٹ کرتا ہے، زیب دیتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں، خدا کی قسم عاشق کسے کہتے ہیں؟ جن کے دلوں میں حضور رہتے ہیں۔ کبھی جائزہ لیا آپ نے؟ نہیں۔ ایک گزارش، بچے درست سائڈ میں جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہو آگے آ جائیں آپ لوگ، بیٹا تم لوگ یہاں پر آ جاؤ، سردی کا احساس نہ ہو، بڑے بھائی آگے آ جائیں، آ جائیے ماشاءاللہ۔ محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ، اونچی بولے یا رسول اللہ۔ ہاں کتنا دل تھا نرم حلیمہ کے لال کا، امت کھڑی ہے دھوپ میں مرجھا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، کوئی بچہ بات نہ کرے، ٹھیک ہے، منی اس دیر بیٹا اچھا لگتا نہیں ہے، سمجھے؟ تمہیں علم نہیں ہے تمہاری عمروں کے بچے حضور سے کیسا عشق کرتے تھے۔ ان عاشقوں کی ایک لمبی فہرست ہے جن کے دلوں میں حضور رہتے ہیں۔ دعا کرو ان کی محبت کے چھینٹے ہمیں میسر آ جائیں، آمین کہہ دو۔ توجہ، بہت سارے موضوع پر بات کرنے کی خواہش ہوتی ہے، بہت ساری باتیں، میری خواہش یہ ہوئی کہ تھوڑی سی بات اس حوالے سے کر لوں میں۔ دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو مسلمان بنا دے، آمین۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر حضور کا دل تمہارے دلوں میں مٹھاس پیدا کر دے تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ اگر حضور کی باتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارا دل مومن ہے، اور اگر حضور کی باتوں سے الرجی ہے، دقت ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے، تو پھر پہلے آپ اپنے دل کو مسلمان کرو، سماعتوں کو مسلمان کرو، پھر کہیں اسلامی لباس پہننے کی کوشش کرنا۔ دعا کرو، کب تک جیتے رہیں گے، کب تک زندہ رہیں گے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کے غلام کیسی محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت دیکھ کے لوگ کہتے تھے واقعی محمد اس کے دل میں ہے، واقعی آمینہ کا لال اس کے دل میں ہے۔